أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم إنك حميد مجيد۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ہمارے امام بانی جماعت احمدیہ مسیح موعود و مہدی مسعود علیہ السلام کے ایمان افروز اور روح پرور ملفوظات۔ فرمایا چوتھا درجہ صالحین کا ہے، یہ بھی جب کمال کے درجے پر ہو تو ایک نشان اور معجزہ ہوتا ہے۔ کامل صلاح یہ ہے کہ کسی قسم کا بھی کوئی فساد باقی نہ رہے، بدن صالح میں کسی قسم کا کوئی خراب اور زہریلا مادہ نہیں ہوتا، بلکہ جب صاف اور معید صحت مواد اس میں ہو تو اس وقت صالح کہلاتا ہے۔ جب تک صالح مادہ نہیں تب تک اس کے لوازم بھی صالح نہیں ہوتے، یہاں تک کہ مٹھاس بھی اسے کڑوی معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح پر جب تک انسان صالح نہیں بنتا اور ہر قسم کی بدیوں سے نہیں بچتا اور خراب مادے نہیں نکلتے، اس وقت تک عبادات کڑوی معلوم ہوتی ہے۔ نماز پڑھتا ہے لیکن اسے کوئی لذت اور سرور نہیں آتا، وہ ٹکرے مار کر منحوس منہ سے سلام پھیر کر رخصت ہوتا ہے، لیکن عبادات میں مزہ اسی وقت آتا ہے جب گندے مواد اندر سے نکل جاتے ہیں، پھر انس اور ذوق و شوق پیدا ہوتا ہے۔ اصلاح انسانی اسی درجے سے شروع ہوتی ہے۔ 10 دسمبر 1899 بروز اتوار 9 بجے صبح قادیان۔ مفتی محمد صادق صاحب جو لاہور سے 3 سال کے اندر طلب نشان والی پیشگوئی کے اشتہار کا انگریزی ترجمہ کرا کر ہمراہ لائے تھے، سیر پر جانے سے پہلے حضرت اقدس نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا آپ نے اس کام میں خوب ہمت کی۔ پھر فرمایا اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ ہم نے انگریزی نہیں پڑھی، وہ آپ لوگوں کو ثواب میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ اگر ہم انگریزی پڑھے ہوئے ہوتے تو اردو کی طرح اس کے بھی 2-4 صفحے ہم روز لکھ دیا کرتے، مگر خدا نے چاہا کہ جیسے آپ ہیں اور مولوی محمد علی صاحب ہیں آپ لوگوں کو بھی ثواب دیا جائے۔ اس پر مفتی محمد صادق صاحب نے عرض کی کہ یہ ہمت اور ثواب تو مولوی محمد علی صاحب ہی کا حصہ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا عالمگیر کے زمانے میں مسجد شاہی کو آگ لگ گئی تو لوگ دوڑے دوڑے بادشاہ سلامت کے پاس پہنچے اور عرض کی کہ مسجد کو آگ لگ گئی۔ اس خبر کو سن کر وہ فوراً سجدے میں گرا اور شکر کیا۔ حاشیہ نشینوں نے تعجب سے پوچھا کہ حضور سلامت یہ کون سا وقت شکر گزاری کا ہے کہ خانہ خدا کو آگ لگ گئی اور مسلمانوں کے دلوں کو سخت صدمہ پہنچا ہے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ میں مدت سے سوچتا ہوں اور آہ سرد بھرتا تھا کہ اتنی بڑی عظیم الشان مسجد جو بنی ہے، اس عمارت کے ذریعے سے ہزارہ مخلوقات کو فائدہ پہنچتا ہے، کاش کوئی ایسی تجویز ہوتی کہ اس کار خیر میں کوئی میرا بھی حصہ ہوتا، لیکن چاروں طرف سے میں اس کو ایسا مکمل اور بے نقص دیکھتا تھا کہ مجھے کچھ سوجھ نہ سکتا تھا کہ اس میں میرا ثواب کسی طرح ہو جائے۔ سو آج خدا تعالیٰ نے میرے واسطے حصول ثواب کی ایک راہ نکال دی، واللہ سمیع علیم۔ پھر لیکھ رام کے متعلق حضرت اقدس کے مجلس میں دیر تک باتیں ہوتی رہیں۔ حضور نے فرمایا اسلام پر حملہ کرنے میں اور مسلمانوں کے بے جا دل دکھانے میں آریوں کے درمیان
ایک طرح کی تریمورتی تھی جس میں سے سب سے بڑھ کر لیکرام تھا، اور اس کے بعد اندرمن اور انکھ دھاری تھے۔ فرمایا دیانند بھی تھا مگر اس کو ایسا موقع نہیں تھا، اور نہ وہ اس طرح سے کتابیں لکھتا تھا۔ ان تینوں نے اور خصوصاً لیکرام نے بڑی بے ادبیاں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کا طریق ہے کہ جس راہ سے کوئی بدی کرے اسی راہ سے گرفتار کیا جاتا ہے۔ چونکہ لیکرام نے زبان کی چھری کو اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے برخلاف حد سے بڑھ کر چلایا، اس واسطے خدا تعالیٰ نے اس کو چھری سے سزا دی۔ لیکرام کے معاملہ میں غیب کا ہاتھ کام کرتا ہوا صاف طور پر دکھائی دیتا ہے۔ اس شخص یعنی قاتل کا شدھ ہونے کے لیے اس کے پاس آنا، اس پر بھروسہ کرنا، یہاں تک کہ اپنے گھر میں بلا تکلف اس کو لے جانا، شام کے وقت دیگر ملاقاتیوں کو چلے جانا اور اس کا اکیلا رہ جانا، عین عید کے دوسرے دن اس کام کے لیے عازم ہونا، لیکرام کا لکھتے لکھتے کھڑے ہو کر انگڑائی لینا اور اپنے پیٹ کو سامنے نکالنا اور چھری کا وار کاری پڑنا، مرتے دم تک اس کی زبان کو خدا کا ایسا بند کرنا کے باوجود ہوش کے اور اس علم کے کہ ہم نے اس کے برخلاف پیش گوئی کی ہوئی ہے، ایک سیکنڈ کے واسطے اس شبے کا اظہار بھی نہ کرنا کہ مجھے مرزا صاحب پر شک ہے، پھر آج تک اس کے قاتل کا پتہ نہ چلنا، یہ سب خدا تعالیٰ کے فعل ہیں جو ہیبت ناک طور پر اس کی قدرت اور طاقت کا جلوہ دکھا رہے ہیں۔ پھر فرمایا لیکرام بڑا ہی زبان دراز تھا، اس کے بعد کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوا، کیونکہ اذا ہلاک کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ، اب اللہ تعالیٰ زمین کو ایسے لوگوں سے پاک رکھے گا۔ حضرت مسیح موعود فرماتے ہیں جس کی دعا سے آخر لیکھو مرا تھا کٹ کر، ماتم پڑا تھا گھر گھر، وہ میرزا یہی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔